اچھا یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جوانی سے کوئی تعلق بازوؤں کے موٹے ہونے کا، ہاتھ پیروں کے سالم ہونے کا، سن و سال کا جوانی سے تعلق نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے جب بت توڑے تھے جی تو اس وقت 90 سال کی عمر تھی۔ جب انہوں نے بت خانے میں جا کر خانہ بت سازی میں جا کر، خانہ بت پرستی میں جا کر حضرت ابراہیم نے چھوٹے چھوٹے بتوں کو توڑا، کسی کی آنکھ پھوڑی، کسی کی ناک کاٹی، کسی کا پیٹ پھاڑا، کسی کا گھٹنا پھوڑا، اور بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی، اور بڑے اطمینان کے ساتھ حضرت ابراہیم بت خانے سے گھر آ گئے۔ تو جب سارا شہر واپس، شہر کے اندر جو گئے ہوئے تھے تہوار منانے کے لیے شہر سے باہر، جب واپس آئے اور بت خانے میں جا کر انہوں نے دیکھا کہ بتوں کا تو یہ حال ہوا ہے، تو بے ساختہ انہوں نے ایک جملہ کہا، فتن یقال لہ ابراہیم، یہ اسی جوان کا کام ہے جیسے ابراہیم کہتے ہیں۔ میں تاریخ سے پوچھوں گا کہ یہ تو ضعیف تھے، بوڑھے تھے، 90 سال کے تھے، جوان کیسے کہہ دیا قرآن نے اس کو، حضرت ابراہیم کو جوان کیسے کہہ دیا؟ تو جواب یہی آئے گا کہ جوانی کا تعلق بدن کی مضبوطی سے نہیں، فکر کی مضبوطی سے ہوتا ہے۔ توجہ ہے آپ بات کی؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جس کی فکر تازہ ہو، جس کی فکر جوان ہو، چاہے وہ 100 سال کا ہو، وہی جوان ہے۔ توجہ کر لی آپ نے؟ جوان اسی تو یہ اب میں چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ 2 دن مجھے آپ کے خدمت میں حاضر ہونا ہے، اور جوان بھی برابر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اکثریت مجھے جوانوں کی لگ رہی ہے، جو سفید بالوں والے بھی ہیں وہ بھی حب علی میں جوان ہیں، تو بوڑھا تو مجھے کوئی نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو تھوڑی دیر کے لیے میرا ساتھ دیجئے، جوانوں پر تھوڑی دیر غور کر لوں۔ جوان کچھ حسن اور خوبیوں کا حامل ہوتا ہے جو نہ بڑھاپے میں ہوتی ہیں نہ بچپنے میں ہوتی ہیں۔ جوانی کی کچھ صفات ہیں، کچھ کیفیات ہیں، کچھ عادات ہیں۔ جوان حسن بین بھی ہوتا ہے، جوان حسن آرا بھی ہوتا ہے۔ جوان چاہتا ہے کہ اپنی تعریف کرے اپنے آپ سے، جوان چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھ دیکھ کر اپنی تعریفیں کرے۔ اللہ کا کام بھی تو اللہ کا ہے۔ جس کی ناک موٹی ہے، جس کی آنکھیں چندی ہیں، جس کے ہونٹ موٹے ہیں، جس کا رنگ کالا ہے، وہ بھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے مجھ سے جیسا کوئی حسین ہے۔ ہر بدصورت کو بھی اللہ نے مطمئن بنایا۔ توجہ ہے؟ کوئی بدصورت بھی اپنے آپ سے نہیں کہتا کہ میں تو ایسا ہوں، میں تو ویسا ہوں، خود اپنے آپ سے کہتا ہے میں تو سب سے اچھا ہوں۔ اور اگر کسی سے سن لیا ہوتا نا کہ تمہاری آنکھیں چندی ہیں، تو آئینے میں دیکھ دیکھ کر کہتا ہے انہوں نے فلاں کی آنکھیں دیکھی ہیں، اس کی تو مجھ سے بھی زیادہ چھوٹی ہیں۔ پھر اپنے آپ سے کہتا ہے، اگر کسی نے کہہ دیا ہوگا نا اس کی ناک موٹی ہے، تو کہتا ہے اس نے فلاں کی ناک دیکھی ہے جی، کیسی لگتی ہے پکوڑا سی، اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے۔ یہ جو اپنے آپ کو یہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھ دیکھ کر سمجھا رہا ہوتا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہر انسان کو خوبصورت بنایا ہے اس کے نزدیک۔ یہ خالق کی خالقیت کا کرشمہ ہے۔ وہ بدصورت بھی ہے نا تو اس کے احساسات کو خوبصورت بنا دیا ہے۔ بھائی مجھے جملہ کہنے دیجئے، اصل مسئلہ تو سوچ کا ہے، اصل مسئلہ سوچ کا ہے۔ یہ بدصورت اپنے آپ کو خوبصورت کیوں کہتا ہے؟ ساری دنیا لکھ کر دے دے یہ بدصورت ہے، یہ کہتا ہے میں خوبصورت ہوں، کیوں؟ مسئلہ سوچ کا ہے۔ سوچ اگر میں اپنی بدل لوں، توجہ، تو بہت ساری بری چیزیں مجھے اچھی لگیں گی۔ توجہ چاہوں گا، سوچ بدلنے کا مسئلہ ہے۔ جب کسی نے کہا نا مجنوں سے کہ لیلا نے تمہارا پیالہ توڑ دیا، لائن لگائے کھڑے تھے سارے، لیلا بانٹ رہی تھی آش، دلیا بانٹ رہی تھی، کہہ لیجیے کھچڑا بانٹ رہی تھی، سب لائن لگائے کھڑے تھے، ایک ایک کر کے آگے بڑھ رہے تھے، سب کی کٹوروں میں وہ ڈال رہی تھی کھچڑا۔ جیسے لیلا کا جیسے مجنوں کا وقت آیا، اس نے کٹورا بڑھایا تو اس نے کٹورا چھینا، زمین پہ دے مارا، کٹورا ٹوٹ گیا، مٹی کا کٹورا وہ ٹوٹ گیا۔ سب نے کہا دیکھو تم تو کہتے ہو یہ تم سے پیار کرتی ہے، تمہارا اس نے کٹورا ہی توڑ دیا۔ تو کہنے لگا مجھ سے تو پیار کرتی ہے، کسی اور کا توڑا۔ یہ دید کا مسئلہ ہے نا، سوچ کا مسئلہ ہے نا۔ اسی چیز کے اندر اپنی سوچ کو اچھا کر لیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی گھر کے اندر 1 سال میں چوتھا جنازہ ہو جائے، وہ سوچ اگر اس کی اچھی ہوگی تو کہے گا میں ہی تو اس قابل تھا جو اللہ مجھے آزما رہا ہے۔ اور اگر سوچ اچھی نہیں ہوگی تو وہ کہے گا میں ہی رہ گیا ہوں کیا مرنے کے لیے، میرا ہی گھر رہ گیا ہے کیا مرنے کے لیے۔ سوچ کا مسئلہ ہے سارا۔ اور میرے بچوں، میرے عزیزوں، سوچ کو بلند کرنے کا کام ہی اس کا ہے جس کا نام علی ہے۔ تھوڑی گردن ہلاؤ تو میں مثال دے رہا ہوں۔ مولا علی نے ہماری سوچ کو بلند کرنے کے لیے، یہ ذکر کیا ہو رہا ہے؟ علی مولا کا ذکر ہم کیوں کریں، کیوں بار بار کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جتنا علی علی بولتے ہیں ہم عالی عالی ہونے لگتے ہیں۔
ہماری سوچ بلند ہونے لگتی ہے جی. 2 گھنٹے اگر میں گلاب بیچنے والے کے دکے پر بیٹھ کر آؤں تو 4 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو آئے گی. بھائی تھوڑے بول دو، بات کر لو. اگر 2 گھنٹے آپ گلاب بیچنے والے کی دکان پر بیٹھ کر آئیں جہاں گلاب بکتا ہے تو 4 گھنٹے تک ہمارے اندر سے گلاب کی خوشبو آئے گی. اس کا مطلب یہ ہے ماحول کا اثر ہوتا ہے نا. بھائی مجلس میں آ کے بیٹھنے والوں کا مزاج اسی لیے علی ہے کہ علی کو سنتے ہیں. الحمدللہ پوری دنیا میں مولا علی کے چاہنے والے اور مسلمانوں سے بہتر ہیں. مولا حسین کے عزادار اور مسلمانوں سے بہتر انسان ثابت ہوئے ہیں. میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے، ذاتی تجربہ ہے، ذاتی باتیں میں نے خود سنی ہوئی باتیں میری غیر مسلموں سے کہ وہ جب مسلمانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ مسلمان زیادہ اچھے ہیں جو پروفٹ محمد کے گھر والوں کو مانتے ہیں. بھائی صلوات ہدیہ کر دیں محمد و آل محمد پر. ایک صلوات اور پڑھ لیں نبی کی ذات پہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شیخ حضرات اگر کسی کا صدقہ اتاریں صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. صلوات قربان کر دیا آپ نے. صلوات پڑھیں گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تھوڑا سا مجھے سہارا دیجئے. سوچ کا بلند ہونا. مولا علی کا قول ہدیہ کروں. یہ جو قول میں اب آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں یہ میں نے حبیب یونیورسٹی کراچی کے اندر معیاری اور مہنگی یونیورسٹی ہے، اس کے مختلف جگہوں پر خوبصورت اچھی لوکیشنوں پر مولا علی کا یہ قول لکھا ہوا دیکھا. اور یہ قول مولا علی کا نہج البلاغہ میں ہے. میں عربی پڑھ رہا ہوں، آپ ابھی سرچ کر لیں گے، گوگل آپ کو ابھی بتا دے گا کہ نہج البلاغہ کے کون سے خطبے میں. مولا فرماتے ہیں قیمت کل امرئ ما یحسنو. ہر شخص کی وہی قیمت ہے جسے وہ چاہتا ہے. سبحان اللہ. میری اور آپ کی قیمت کیا ہے؟ میری اور آپ کی قیمت کیا ہے؟ ہماری قیمت وہی ہے جسے ہم چاہتے ہیں. تو علی مولا نے یہ کہہ کر ہماری چاہت کو بلند کر دیا. اپنی قیمت بڑھاؤ، اپنی قیمت بڑھاؤ، اپنی چاہت اونچی کرو، اپنی سوچ اونچی کرو. علامہ ہلی نے پوچھا اپنے بیٹے سے بیٹا کیا بننا چاہتے ہو؟ کہنے لگا بابا آپ جیسا. کہنے لگے کچھ بھی نہیں بنو گے. میں نے سوچا تھا کہ مالک اشتر بنوں گا تو ہلی بناؤں. تم جب سوچ رہے ہو کہ میں آپ کے میرے جیسے بنو گے تو پھر کچھ بھی نہیں بن پاؤ گے. سوچ تو اونچی کرو، خیال تو اپنا اوپر کرو. سوچ کی بلندی ہے جو جوانی کو محفوظ رکھتی ہے. اگر یہ قاعدہ میرے محترم سننے والوں تک میرا پہنچ گیا ہو کہ ایک سوچ کی بلندی ہے جو جوانی کو محفوظ رکھتی ہے تو پھر یقین رکھیے علی مولا کا چاہنے والا کوئی بوڑھا نہیں ہوتا. کیا بات ہے. اس لیے کہ ہماری سوچ کا نام علی ہے. ہماری سوچ مولا علی ہے. ہم علی کو سوچ رہے ہیں. جتنا مولا علی پہ غور کر رہے ہیں ایسے ایسے ہمارا اپنا وجود بلند ہوتا چلا جا رہا ہے. بڑی حیثیت والا ان سے پوچھوں گا تو وہ شاید پتا چلے میں بھائی مجھے نہیں پتا. ممکن ہے وہ کہیں جی میں 200 ایکڑ کا زمیندار ہوں. ان سے پوچھوں تو شاید یہ کہیں میں 400 ایکڑ کا زمیندار ہوں. مگر سب زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا. وہ فلاں صاحب فیکٹری کے مالک بیٹھے ہیں، وہ فلاں صاحب جو ہے فلاں وزارت میں سیکٹری بیٹھے ہیں، وہ فلاں صاحب جو ہے وہ 6 کروڑ کی گاڑی سے اتر کر آئے، مگر کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے یہ جگہ ہم کیوں احترام جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا. ہم سب مجلس میں جوتیاں اتار کے بیٹھتے ہیں نا. علی مولا نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے. ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتے ہیں. کوئی ہوگا باہر کوچ یہاں حسین کا فقیر ہے. یہ اپنے آپ کو ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں. عملی طور پر اس چیز کا ہم ثبوت فراہم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم مولا علی کے فقیر ہیں، ہم مولا حسین کے فقیر ہیں. تو ہماری سوچ کا محور کون ہوا؟ علی مولا ہوئے نا، مولا حسین ہوئے نا. جب ہماری سوچ کا محور مولا حسین ہے، مولا علی ہیں، تو پھر سوچ تو جس کی بلند ہو وہی جوان ہوتا ہے. جوانی کا حضور ایک عالم یہ ہے کہ وہ حسن بینی چاہتا ہے. آئینے کے سامنے کھڑے ہونے کا دور جوانی کا دور ہے. میں بہت ممنون ہوں آپ کا کہ آپ توجہ سے مجھے سن رہے ہیں. جوانی یعنی آئینہ بینی، جوانی یعنی آئینہ دیکھنے کا دور.
اب یہ اور بات ہے کہ بعض بزرگ بھی آئینہ بہت دیر تک دیکھتے ہیں تو وہ کیونکہ بھول گئے ہیں کہ اب ہم جوان نہیں رہے، مگر کیفیت یہ جوانی کی ہی ہے کہ جو آئینے کے سامنے شاہ صاحب بہت دیر تک کھڑا رہتا ہے وہ در حقیقت جوان ہے۔ اچھا گھوم پھر کے ادھر سے ادھر بار بار جہاں کھڑا ہوتا ہے نا وہ آئینہ ہے۔ کبھی کبھی تو اماں کی آواز آ جاتی ہے کتنی دفعہ دیکھو گے؟ ارے بہت دیکھ لیا، بار بار بالوں کو بدل بدل کے بار بار۔ اچھا میں جوانوں کی بات کر رہا ہوں، لڑکوں کی بات نہیں کر رہا، لڑکیوں کا حال زیادہ خراب ہے جی۔ تو بات تو جوان کی ہو رہی ہے نا۔ اور اگر یہ حسن بینی جوانی کی کیفیت اور جوانی کی صفت ہے اور یہ حسن بینی فطری مسئلہ ہے تو فطری مسئلہ ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ نے رکھا ہوتا ہے۔ واہ کیا بات ہے، فطرت کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ نے قرار دیا ہوتا ہے۔ یعنی یہ پرزہ جو ہوتا ہے، فطری پرزے جو ہوتے ہیں، فطرت کے جو پرزے ہوتے ہیں، یہ اللہ نے فٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جب فطرت کے مطابق ہی ہے کہ جوان اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، حسن بینی کر رہا ہوتا ہے، توجہ، تو فطرت کا ہی تقاضا یہ ہے کہ وہ پھر اپنے آپ کو دیکھ کر دوسرے کو دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ واہ سبحان اللہ، یعنی حسن بینی، حسن آرائی، بڑی عنایت، میرا مجمع میرا ساتھ دے رہا ہے۔ حسن بینی، حسن آرائی۔ اب جب باہر جا کر یہ اپنے آپ کو چاہتا ہے کہ لوگ اسے دیکھیں، لوگ تعریفیں کریں، بعض جوان تو اپنے آپ کو شو کرنے کے لیے، اپنے آپ کو دکھانے کے لیے الٹی سیدھی حرکتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایک ویل پہ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، سب لوگ دیکھیں مڑ کے کون جا رہا ہے جی، پھٹے پھٹے کپڑے پہن رہے ہیں، طرح طرح کے فیشن کر رہے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں کوئی جوان جا رہا ہے۔ تو یہ حسن بینی اپنے گھر میں کر کے آیا ہے، حسن آرائی یہ مجمع میں کرتا ہے۔ اور اگر حسن بینی اور حسن آرائی فطرت ہے تو فطرت جب بے لگام ہونے لگتی ہے، یعنی فطرت جب فساد پھیلانے لگتی ہے تو فطرت پر جو لگام آتی ہے اسے شریعت کہا جاتا ہے۔ ہاں تم چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی اور دیکھے تو خبردار نامحرموں کو دکھانے کی اجازت نہیں دیں گے ہم۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، لہذا پردہ واجب ہو جائے گا ان کے اوپر کہ جن کے حسن کا اظہار معاشرے میں فساد پھیلائے گا۔ بھائی اب آ گئے ہیں، اب تو سنے بغیر گزارا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، واہ، جو خواتین میک اپ کر کے باہر نکلتی ہیں، میں خاص طور پر یہاں پر فقہ بتانے نہیں آیا، مجھے پتا ہے بعض لوگوں کا مزاج کہ مولانا سے مجلس سننے گئے تھے، یہ شریعت سنا رہے تھے، تو مجھے آپ سے بھی ڈر لگتا ہے نا، تو میں ضمناً بات آئی ہے، یہ ضمناً بات آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا کروں کہ ہمارا ماحول یہی ہے، جو خواتین میک اپ کر کے باہر نکلتی ہیں انہیں نقاب لگانا واجب، منہ چھپانا واجب۔ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ جنہیں پریشان ہونا ہے وہ خود ہی ہو جائیں گی جی۔ جو میک اپ کر کے گھر سے نکلتی ہیں، سرخی پاؤڈر لگا کے نکلتی ہیں، مجھے معاف کیجیے گا میں اپنے مزاج سے ہٹ کر باتیں کر رہا ہوں آج، ان کو نقاب لگانا، نقاب ڈالنا، چہرے کو چھپانا واجب۔ اور جو میک اپ کر کے نہیں نکل رہی، خدا نے ہی اچھا میک اپ کر کے بنایا ہے، یعنی اللہ نے انہیں حسن دے کر پیدا کیا ہے، ان کو بھی نقاب لگانا واجب۔ کیا بات ہے، تو اب نقاب کہتے ہیں نا کہ صاحب خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت تو نقاب لگ نہیں رہی، ایرانی عورتیں تو لگاتی نہیں ہیں، عراقی عورتیں تو لگاتی نہیں ہیں، پاکستان کے مولوی کو پریشانی زیادہ ہے۔ تو میں انہیں جواب دے رہا ہوں، یہ تشخیص، میری اماں اردو سمجھتی ہیں، یہ اماں اردو سمجھتی ہیں جی، کیونکہ مسلسل تبصرے فرما رہی ہیں نا، تو ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ صلی اللہ محمد وآل محمد، ایک صلوات اور پڑھ لیں نبی کی ذات پہ، اللہم صلی علی۔ پردے کا مسئلہ میں اپنی بہنوں کو مخاطب کر رہا ہوں مگر بات آپ سے کر رہا ہوں، پردے کا مسئلہ فردی ہے، تشخیصی ہے، ثواب دیدی ہے، خود خاتون طے کرے گی مجھ پہ پردہ واجب ہے یا نہیں، چہرے کا پردہ ہر عورت خود طے کرے گی کہ مجھ پہ واجب ہے یا نہیں۔ صلوات پڑھ لیں بس بات ہو گئی، اللہم صلی علی، اور بلند صلوات نبی کی ذات پر۔